أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام قسم کی تعریف و توصیف صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں، اور رحمتیں ہوں اور درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، دختران ملت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ میں پچھلے خطبے میں ہم نے کچھ ایسے اصول و ضوابط بتائے تھے جن کا تعلق خوشگوار زندگی ہم کیسے بنائیں، ہماری زندگی خوشنما، خوشحال، سعادت مند کی زندگی کیسے بنے، اس تعلق سے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی. آج اسی کو پھر پورا کرتے ہوئے ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اگر انسان کی طرف دیکھیں تو سارے کے سارے اولاد آدم ہیں. آدم علیہ السلام ہی سے سب آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود شکل و صورت کے اعتبار سے، عادت و اخلاق و اطوار کے اعتبار سے، اور پھر عقید و ایمان کے اعتبار سے سب کوئی مختلف ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی تڑپ سب کو ہوتی ہے، جس کی جستجو، جس کی تلاش، جس کی آرزو، جس کی خواہش، جس کی تمنا سب کوئی کرتے ہیں. چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے کتنے سے کتنے بڑا غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ اس چیز کی تلاش میں لگے رہتا ہے، اور اسی کے لیے وہ اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہے، اور اسی کے لیے وہ دن بھر تگ و دو کرتے رہتا ہے، کوششیں کرتے رہتا ہے. وہ ہے خوشگوار زندگی. اگر آپ روڈ پہ سونے والے سے بھی پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے،
آپ کو وہ جواب دے گا کہ ہم کو ایک خوشگوار زندگی چاہیے. تو کیا یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سارے لوگوں کو ایک ہی طرح کی زندگی ملتی ہے؟ کیا سارے لوگ خوشحال رہتے ہیں؟ کیا سارے لوگوں کی زندگی سعادت مند کی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ جواب نفی میں ہے. تو پھر ہم نے کچھ اصول بتائے تھے کہ ایسی زندگی کن کو ملتی ہے. ہم نے یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہمارا ایمان و عمل صحیح ہو, ہمارا عقیدہ درست ہو. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کی پابندی ہو ہمارے اندر, اور پھر جو تیسری چیز کیا تقویٰ ہو, اور چوتھی چیز پھر توبہ و استغفار ہو. اس کے بعد ہم آج پانچویں چیزوں سے بات کریں گے. جو پانچواں جو اصول ہے, جو ضابطہ ہے خوشحالی اور خوشنما زندگی بنانے کے لیے, وہ ہے دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پکارو تم لوگ, میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں, تمہاری التجا کو قبول کرنے والا ہوں. مجھے پکارو, میں بہت ہی قریب ہوں, میں دور نہیں ہوں, اس لیے تم مجھے پکارو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی شرم آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت ہی شرم آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس ہاتھ کو خالی ہاتھ کیسے واپس کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کو اپنی زندگی میں لازم پکڑیں. اگر ہم دعا نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو گویا کہ ہم اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کی پابندی کریں. کوئی یہ نہ کہے کہ دعا ہم تو کرتے رہتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک آدمی آتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کا کھانا پینا سب کچھ حرام ہے, تو پھر اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ لیکن آپ مایوس نہ ہوں, بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ لو لگائے رکھیں, ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر کے رکھیں, اور آپ مایوس نہ ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ مایوس نہ ہوں. اللہ تبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہے تو مایوس نہیں ہونا. اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں, 3 چیزوں میں سے ایک چیز ان کو ضرور ملنے والی ہوتی ہے. پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے. جو دعا وہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے, اور ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہے, کوئی پریشانی آنے والی ہے, تو اس پریشانی کو اس دعا کے بدلے میں اس کو دور کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں میرے محترم بھائیوں, ہمیں اس دعا سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. یہ دعا مومن کی بہت بڑا ہتھیار ہے, اس لیے ہمیں اپنانا چاہیے. دعا کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی, کوئی مصیبت آتی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم. حقیقی معبود کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. اگر حقیقی معبود ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بہت ہی بڑا عظمت والا ہے, جو بہت بردبار ہے. حقیقی معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. عرش عظیم کا رب ہے. حقیقی معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پورے آسمان اور زمین کا رب ہے, آسمان اور زمین کا خالق ہے, اور پھر عرش عظیم کا بھی رب ہے. تو یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہت سارے اذکار ہیں اور بہت سارے دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور مصیبت کے وقت پڑھا کرتے تھے. اور ایک دعا یہ بھی ہے جس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انه لم يدع بها مسلم في شيء قط الا استجاب الله بها دعوته. جب بھی کوئی مسلمان, جب بھی کوئی شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. وہ کیا دعا ہے؟
دعائے یونس کہتے ہیں اس کو. دعائے یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس دعا کی وجہ سے, جس دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے, سمندر سے باہر نکالا, یہ دعا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یا اپنی دعاؤں میں اس دعا کا تذکرہ کرتا ہے, اس دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے, واپس نہیں کرتا ہے. یہ ہے 5واں اصول ہماری زندگی کو خوشنما اور خوشحال بنانے کے. آئیے ہم آپ کو پھر اس کے آگے جو 6واں اصول ہے وہ بتاتے ہیں, وہ ذکر الہی. وہ ذکر الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے اور ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے مطمئن ہوتا ہے. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے یاد ہی سے انسان اور دل اصل میں مطمئن ہوتا ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں تو سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں, دوسری چیزوں میں مشغول ہیں. یہ سب کیا ہے؟ گویا کہ ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن نہیں ہوتا ہے, اس لیے وہ دوسری چیزوں میں کیا ہے؟ ملوث ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ جو سب سے زیادہ افضل ذکر ہے وہ ہم ہمیشہ اپنی زبان میں دلاتے رہے, لا الہ الا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے جو بہترین ذکر ہے, افضل ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ کا ورد ہم اپنی زبان پہ لاتے رہے, بار بار دہراتے رہیں, اس کو ہم بار بار پڑھیں لا الہ الا اللہ. اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے. اور ایک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے, بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر یہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. اور میزان میں جب اس کا وزن کیا جائے گا تو پھر بہت ہی زیادہ وزندار ہوں گے, بہت ہی زیادہ بھاری ہیں. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ زبان پہ بہت زیادہ سہل بھی ہے, آسان بھی ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کس کو یاد نہیں ہے؟ یہ دعا یاد ہونی چاہیے, یہ ذکر یاد ہونا چاہیے, اور ہم بار بار اس کو پڑھتے رہیں, تبھی ہماری زندگی خوشحال اور خوشنما اور پھر سعادت مند کی زندگی ہمیں مل سکتی ہے. یہ ہے 6واں اصول خوشحالی اور سعادت مندی کی زندگی گزارنے کے. آپ کو ہم آگے پھر 7واں اصول بتاتے ہیں جو شکر ہے. محترم بھائیو, آپ اتنی ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, ہمیں نوازا ہے. کس لیے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے, یاد کرو کہ آپ کے رب نے یہ حکم دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کو, تمہارے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم مزید تمہیں عطا کریں گے, اور اگر تم ناشکری کرو گے, ناقدری کرو گے نعمتوں کی, تو پھر ہمارا عذاب بہت سخت ہے. یہ جو ہمارے اوپر جو مصائب اور پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, ان ساری نعمتوں کو ہم بھلا دیے ہیں, ہم بھول چکے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا, ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو عذاب دے کے, آپ کو پریشانی میں ڈال کے کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کرنے کا اور ایمان لانے کا حکم دیا ہے. آپ یہ نہ کریں کہ اللہ نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا, نہیں, اللہ کو کیا فائدہ ہے کہ آپ کو مصیبت میں اللہ تبارک و ڈالے. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑا قدرداں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شکر ادا کرنے کے پاداش میں, اس کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید نوازتا ہے. جیسے کہ
پہلے گزر چکا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم تو شکر گزار نہیں ہیں، لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود بھی جب قیام اللیل کرتے، جب تہجد کی نماز پڑھتے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب قیام اللیل کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ ان کے پیر میں ورم آ جاتا، پیر میں سوجن پھول جاتا پیر. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو آپ پھر کیوں اتنی پریشانی اور آپ مصیبت جھیل رہے ہیں؟ کیوں آپ بار بار سجدہ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اللہ تعالیٰ کی دربار میں بار بار حاضری دے رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور اس تعلیم کو ہمیں اپنانا چاہیے. اگر ہم اس تعلیم کو نہیں اپنائیں گے، اگر ہم شکر گزار نہیں ہوں گے، تو پھر ہماری زندگی بالکل مصائب اور مشکلات میں ڈوبی ہوئی ہوں گی. آئیے ہم آپ کو اب 8واں اصول بتاتے ہیں. صبر، شکر اور صبر یہ دونوں لازم ملزوم ہے. کیا ہے؟ یعنی صبر بھی ہونا اور شکر بھی ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہاں پر آپ شکر ادا کریں گے. لیکن اگر کوئی مصیبت آئے، اگر کوئی پریشانی آئے، تو آپ وہاں پر صبر کا دامن آپ سے نہ چھوٹنے پائے، آپ صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. یہ ہے مومن کی صفات. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم کبھی تم کو خوف، ہراس اور ڈر سے ہم تم کو آزمانا چاہتے ہیں، اور پھر کیا؟ کبھی بھوک پیاس سے آزمانا چاہتے ہیں، اور کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر کے، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، اور تمہاری جانوں میں بھی کچھ بیماریاں دے کر، کچھ نقصان دے کر ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن ان آزمائش میں جو پاس ہو جائے وہ صبر کرنے والا ہے، اس کو صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ صبر کرنے والے ایسے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف دوڑنے والے ہیں، واپس آنے والے ہیں. یہ مومنین اور یہ صبر کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یعنی ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور شانتی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یہی لوگ ہیں کامیاب، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے اور ہدایت پانے والے. اس لیے ہمیں کبھی بھی کوئی بھی کتنی بھی بڑی مصیبت اور پریشانی ہمارے سامنے ہو، ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا اذى. جب کوئی مسلم کو، کسی مسلمان کو کوئی پریشانی جب لاحق ہوتی ہے، کوئی غم جب لاحق ہوتا ہے، جب کچھ بھی پریشانی ان کو آتی ہے، تو وہ کیا کرتا؟ حتی الشوکۃ التی یشاکها الا کفر اللہ بها خطایا. یہاں تک کہ اگر کسی مسلم کو، کسی مسلمان کو اس کے پیر میں، اس کے بدن میں اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، معمولی سا کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، آپ کے گناہوں کی بخشش کر رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں اور صبر کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن. مومن کا معاملہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے. عجبا لامر المؤمن. مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. کیا ہے؟ ان امرہ کلہ خیر. مومن کا ہر کام اچھا ہی ہوتا ہے. ان اصابتہ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. اور یہ خیر اور یہ چیز
किसी को नहीं मिलती है सिवाय मोमिन को, यानी मोमिन ही को मिलती है। इन असाबतहु सर्रा शकर फकाना खैरन लहू, अगर उसको कोई खुशहाली मिलती है, खुशखबरी मिलती है, या फिर कोई अच्छी चीज मिलती है, तो वो उस पर क्या करता है, शुक्र अदा करता है, तो ये भी उसके लिए बेहतर है। व इन असाबतहु दर्रा सबर फकाना खैरन लहू, और अगर उसको कोई परेशानी, कोई मुसीबत लाहिक होती है, उस वक्त क्या करता है, सब्र करता है, तो ये भी उसके लिए बेहतर है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सब्र के दामन को ना छोड़ें, बल्कि मजबूती से पकड़े रहें। आइए हम आपको खुशनुमा, खुशहाल और खुशगवार जिंदगी बनाने का जो नवा उसूल है उसको हम बताते हैं। यह है तवक्कुल अल्लाह, यानी अल्लाह ताला पर भरोसा करना। इंसान के ऊपर, आदमी के ऊपर कितने बड़े से बड़े मसाइब उस पर टूट पड़े, मसाइब पहाड़ जैसे अगर क्यों ना हो, जुल्म और सितम से वो दो चार हो रहा है, फिर भी हमें क्या, हमारा ईमान मजबूत हो, हमारा तवक्कुल अल्लाह पर हो, अल्लाह के अलावा किसी जात पर हमारा भरोसा नहीं हो, बल्कि हम अल्लाह तबारक व तआला ही पर हमेशा भरोसा करें। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि जो भी हमारे ऊपर आती है कोई परेशानी, वही आती है जो अल्लाह तबारक व तआला हमारी तकदीर में मुकद्दर करके लिखा है, जो हमारी तकदीर में लिखा हुआ है वही सब आती है। किसी के करने और ना करने से हमारे ऊपर कुछ नहीं। हुआ मौलाना, वो हमारा मददगार है, वो हमारा मौला है, वो हमारा सब कुछ है, उसी के हुक्म से सब कुछ होने वाला है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर मुमिनों को तो भरोसा करना ही चाहिए। अगर मुमिनीन, अगर मुत्तकीन, अगर परहेजगार लोग अल्लाह पर भरोसा ना करे तो कौन करने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला ही पर भरोसा करें। उसके बाद हम आपको एक छोटा सा वाकया सुनाते हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए, जंग के लिए कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जगह दोपहर के वक्त पड़ाव डाला, एक दुश्मन आकर खड़ा हो गया, तलवार लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्ट लेने लगे, सहाबा किराम भी इधर उधर बिखर गए। तो उसने आके तलवार सौंपी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने में आंख खुल गई। तो कह रहा है कि मैं यमनउका मिन्नी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मुझसे अभी कौन बचाने वाला है। दुश्मन है, काफिर है, मुशरिक है, पूछ रहा है कि आपको अभी मुझसे कौन बचाने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, रसूल है, क्या जवाब होना चाहिए? जवाब यही है कि अल्लाह हमें बचाने वाला है। फिर दोबारा कहता है, मैं यमनउका मिन्नी, मुझसे आपको कौन बचाने वाला है। वही जवाब आता है, अल्लाह। उसके बाद वो अपनी तलवार फिर मियान में डाल देता है और वो फिर गिर जाता है। उसके बस की बात नहीं है, या उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहे या कुछ फरमाए, कुछ कहने की जसारत वो नहीं कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि देखो यही है जो बैठा हुआ हमारे सामने। अब इसके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों? ये अल्लाह पर भरोसा करने वालों का अंजाम है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करे तो वो फिर कभी गमगीन नहीं होता है, कभी परेशान नहीं होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे ऊपर कितनी भी परेशानियां, मुसीबत नाजिल हो, कितनी भी परेशानियां हमारे दुश्मन और आदा से हो, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हम अल्लाह तबारक व तआला की जात पर ही भरोसा करेंगे। और आइए हम आपको फिर 10वां उसूल बताते हैं जो कनाअत है। कनाअत यानी आपके पास थोड़ी सी चीज है, आपको अल्लाह तबारक व तआला, आप दुनिया में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को मालदार बनाया, बहुत सारे लोगों को गरीब बनाया है। तो आप हमेशा क्या कीजिए, अपने छोटे वालों को देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, तुम हमेशा क्या करो, जो तुमसे नीचा है उसकी तरफ देखो।
جو تمہارے اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ. یہی اسی میں یہ ہے خیر ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت کو حقیر نہ سمجھو. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیا ہے یہ ہمارے اندر قناعت ہونی چاہیے. انما الغنى غنى النفس، ہمارے نفس کی غنا ہو، مالداری ہو، بے نیازی ہونی چاہیے. یہ ہے 10واں اصول اگر کوئی زندگی خوشحال بنانا چاہتا ہے. اور آئیے پھر ہم اس مختصر وقت میں آپ کو 11واں اصول بتاتے ہیں جو ہے علوم نافعہ کا مطالعہ کرنا. آج کل ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ موبائل لے کے پڑے رہتے ہیں، 24 گھنٹے یہی سب کرتے رہتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی کتابیں آپ ان کے ہاتھوں میں دیں اور ان کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کے لیے بتائیں اور ان کو پھر تفسیر وغیرہ بھی دیں اور یہ سب ان کو بتانا چاہیے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ غافل رہتے ہیں، ان نعمتوں کا پرواہ نہیں کرتے ہیں. الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے، توانائی ہے، تندرستی ہے، اور دوسرا ہے کیا؟ والفراغ، فارغ اوقات. آپ کے پاس خالی اوقات ہیں، آپ کیا کیجئے؟ اچھی چیزوں میں اس کو گزاریے. آپ اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ گزاریں. یہ ہے 11واں اصول. اور پھر آخر میں جو اب 12واں اصول ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنا. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ہمارے بھائی مسلمان ہیں یا کوئی بھی ہو اگر پریشانی میں مبتلا ہے تو آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ. جو شخص کسی مسلمان یا کسی بھی شخص کو کیا مسلمان یا مومن کی پریشانی کو دنیا میں دور کرتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کی جزا اور اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو قیامت کے دن دور کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں میں سے اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو ہم ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور پھر ہم کسی تنگ دست کو دیکھیں، کسی تنگ حال کو دیکھیں تو اس کی بھی پریشانی میں ہم شامل ہوں. یہ ہے بھائی یعنی اچھی زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضوابط. اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں گے تو پھر ہماری زندگی خوشگوار، خوشنما، خوشحال، سعادت مند ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں اپنائیں گے تو پھر گویا کہ ہماری زندگی ویسے ہی چلی جائے گی، کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اصولوں کو اپنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کی پابندی اور ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا عباد الله ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير كما أمر بكم أو كما أمر الله بنا اللطيف الخبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم علينا، اللهم ارحم علينا، اللهم آمنا في أوطاننا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.